حیدر صاحب، انڈیا کا ذکر کیا ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہ انڈیا کی خاموشی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور جس طرح انڈیا کے وزیر خارجہ یا انڈیا کے وفود جو ہے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں، کیا انڈیا کوئی اس قسم کا ایڈونچر کرنے کا سوچ رہا ہے؟ کیا انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے اس خطے کے اندر ایک نئی لڑائی شروع کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر تو سب کچھ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو ایلیبریٹ کیا. انہوں نے وہ ہردیش پوری کا بھی بتا دیا کہ ہی از ان قطر. انہوں نے جے شنکر کا بھی بتا دیا کہ دوحہ میں اس کی ملاقاتیں، ابوظہبی میں اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وکرم مسری بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہے، جو انڈیا کے فارن سیکرٹری ہیں. اچھا. اور ان کی بات ہوتی ہے مارکو روبیو سے. اور مارکو روبیو سے کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مارکو روبیو بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں اب کیا ہوتا ہے، یہ کیا آفر کر کے آئے ہیں مارکو روبیو کو. اب مارکو روبیو بنیادی طور پر کس لابی کا بندہ ہے؟ مارکو روبیو جو ہے وہ اسرائیلی لابی میں کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس کی بھی انہی لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ چلتی رہے اور امریکہ جو ہے وہ ایران میں تباہی کریے. پیٹ ہیگزٹ اور مارکو روبیو اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ جن کا بھی فی الحال، چونکہ ابھی مذاکرات کے حوالے سے کچھ چیز ہمارے پاس کانکریٹ نہیں ہے تو میرا خیال ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو اور امریکہ مسلسل ایران میں تباہی جو ہے وہ پھیلاتا رہے. جہاں تک بات بھارت کی ہے، دیکھیں ہم اس وقت ایک تو فرسٹریشن ہے بھارت میں، کیونکہ پاکستان کا جو کردار سامنے آیا ہے اس کے بعد انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بہت کچھ کیا. اپنی پبلک کو جو ہے وہ ایک تو انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا وہاں پر، جس کے بعد اب ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام کریں جس میں وہ اپنے لوگوں کو کچھ اسپیسیفک منجن بیچ سکیں. یہاں پر اس اسپیسیفک معاملے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی تعریفیں بھارت کے اندر پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں، آئی ایم شیور وہ کچھ نہ کچھ پلان ایسا کر رہے ہوں گے. ایک تو گزشتہ سال کی جنگ کا بدلہ لینے کی کوشش کریں جس سے، اور سیکنڈلی وہ پاکستان کو دوبارہ اسی طرح پورٹرے کرنے کی کوشش کریں گے جو وہ ماضی میں کرتے رہے اور گزشتہ ایک سال سے اس کے اندر ان کو کافی رکاوٹ کا سامنا ہے. میں ابھی 2-3 انڈین چینلز پہ میں نے ابھی گفتگو کی ہے، جو سینٹیمنٹ میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں، جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں، جس طرح کی خبریں وہ لوگ دے رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ یہاں پر کوئی تھکے سے تھکا ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا ویوز کے لیے، جس قدر گھٹیا حرکتیں اس وقت بھارت کا مین اسٹریم میڈیا کر رہا ہے. ایسی خبریں دی جا رہی ہیں، ایسی مذاکرہ خیز خبریں دی جا رہی ہیں، اور وہاں پر اس طرح سنجیدہ ہو کر منہ بنا کر وہاں کے ڈیفنس ایکسپرٹس تجزیے دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے وہاں پر، آپ برداشت نہیں کر سکتے باتیں. ایسے حالات ہیں. لیکن آج کل انڈین جو میڈیا ہے وہ پاکستان کے خیر زہر اگلتا تھا، لیکن اپنی حکومت کے خلاف بھی بہت زیادہ زہر وہاں پہ اگلا جا رہا ہے. دیکھیں جو سین لوگ ہیں نا بھارت کے اندر، اعظم بھائی ہوا یہ کہ گزشتہ 11 سال میں گریجولی انہوں نے ماحول یہ بنایا کہ ہر وہ شخص جو مودی کے خلاف بات کرے گا وہ غدار ہے، اس کو بھارت میں رہنے کا حق کوئی نہیں. اور لوگ ڈرے اس سارے ایسے ماحول میں، لوگوں نے جو ہے وہ ایک ڈر کا ایلیمنٹ لوگوں میں پیدا ہو گیا. لیکن گزشتہ سال کی جنگ کے بعد اب لوگ کھل کر بات کر رہے ہیں کہ جناب کیوں بے وقوف بنا رہے ہو اور کتنا مزید بے وقوف بناؤ گے. تمہارا مسل، تمہاری کیپیبلٹیز، تمہاری وزڈم وہ تو ساری ایکسپوز ہو گئی. نہ پاکستان آئسولیٹ ہوا، نہ پاکستان کمزور ہے، نہ پاکستان نے ایسا کوئی رویہ اختیار کیا جس سے یہ تاثر جائے کہ پاکستان کو بھارت کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگوں نے ملیٹریلی جو کچھ کیا گزشتہ سال میں وہ بار بار ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. دنیا نے دیکھ لیا، آج ہماری ملٹری کی کارکردگی کو ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جا رہا ہے. اب ڈپلومیٹکلی ہم نے اب جو کچھ کیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ملٹریلی بھی تم نے مار کھا لی، پھینٹا کھا لیا، جوتے کھا لیے پاکستان سے. ڈپلومیٹکلی بھی جو تم 11 سال منجن بیچتے رہے وہ تمہارا وہ بھی سارا جھوٹ نکلا. آج لوگ انڈین میڈیا ان کے لوگوں کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، بس کر جاؤ، ہاتھ حیدر صاحب انڈیا کا میڈیا تو چلے اس کو، وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے. انٹرنیشنل میڈیا کو تو اس کے پاس خبریں تھیں، لیکن پاکستانی میڈیا وہاں پہ بے بس نظر آیا، جس کو حکومت کی جانب سے یا کسی جانب سے کوئی خبریں نہیں مل رہی تھیں. اور میں نے دیکھا کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا وہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ کوٹ کر رہا تھا.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کے اندر میڈیا کے اوپر اتنا دباؤ ہے تو دباؤ کم پاکستان میں بھی نہیں ہے. ہم بھی اپنی وفاقی حکومت اور اس پنجاب حکومت کے خلاف بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں, ڈرتے ہیں. ہمیں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے گا یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر دی جائے گی. بہرحال میں صرف اس کے اوپر 20 سیکنڈ چاہوں گا. دیکھیں آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن یہ جو اسپیسیفک ایپیسوڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا ملک جو کردار ادا کر رہا تھا, ہر پاکستانی کو اس وقت وہ کردار ادا کرنا تھا. ہم لوگوں نے بہت میچور کردار ادا کیا, ہمارے میڈیا نے. آپ ڈاکٹر حسن صاحب جیسے لوگوں کے پاس بہت سی معلومات تھیں. نہیں, ہمارا میڈیا نیشنل, ہمارا میڈیا جو کام پاکستان کر رہا ہے اس میں ہماری وجہ سے کوئی ایشو نہ ہے. جو کام ہماری پولیٹیکل اور سول لیڈرشپ کر رہی ہے اس میں اعظم صاحب یہ مانوں گا حیدر صاحب کی بات. ہمارے پاس بہت سی باتیں ہوتی ہیں, یقین کریں ہم نہیں کرتے وہ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارا میڈیا بھی اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, تجزیہ کار ہے, وہ بھی انتہائی رسپانسیبل ہے. اور جب بھی نیشنل سیکیورٹی یا کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات آتی ہے تو انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. آپ جنگوں کے دوران دیکھ لیں, دہشت گردی کے معاملہ دیکھ لیں, یا یہ والا جو اس وقت سب سے بڑا معاملہ تھا, اس میں بھی ہمارے لوگوں نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اچھا جی, میں ڈاکٹر سائرہ عباسی صاحبہ کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھائے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کہ آئندہ کیا سنیریو نظر آ رہا ہے. جس طرح امریکہ کے ساتھ کچھ ممالک کھڑے ہیں, اسی طرح روس اور چائنا, وہ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں ایران کو, لیکن کھل کے اس طرح سامنے نہیں آتے. اور جس طرح اسٹریٹس آف ہارمز کا معاملہ ہے, کیا اس کے اوپر امریکہ اپنا محاصرہ قائم کر پائے گا؟ اور دوسرا یہ جو رشیا کا معاملہ یا باقی جو سمندری راستے ہیں, کیا ان کے اوپر اپنی فوجیں اتارنے کی وہ کریں گے کوئی اس قسم کی حرکت امریکہ؟ جی, ڈاکٹر حسن نے جو ابھی سارے پوائنٹس ڈسکس کیا, ایکچولی دے آر ویری ویلڈ پوائنٹس. دیکھیے, یہ جو کرائسس ہے نا, یا یہ جو وار لائک سچویشن ہے, اس کو ہمیں جو ہے وہ 3 لیولز پہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے. ون از دا ریجنل لیول. ریجنل لیول کے اوپر جیسے ابھی ڈاکٹر حسن نے بڑا اچھی طرح سے الیبوریٹ کیا ہے کہ کس طرح سے جو انڈین فیکٹر ہے اور جو اسرائیلی فیکٹر ہے اور یو اے ای فیکٹر ہے, بیکاز ان دا سینس آف ابراہم اکارڈ وی آل نو دیٹ. آئی تھنک کل جو ہے وہ یو اے ای نے اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا وائل نیگوسیشنز وار انڈر گوئنگ, تو وہاں سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف, بیکاز they apparently doesn't seem کہ وہ اس طرح کی کوئی فروٹفل آؤٹ کم جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ریجنل اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اسرائیل کی اسٹیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو اس کے درمیان جو ہے they did not stop bombing Lebanon, جو کہ ایک bone of contention تھوڑی دیر کے لیے even before the start of negotiation جو ہے وہ ہوا. دوسرا, آپ نے انڈین چینلز کی بات کی. انڈیا میں اتنا زیادہ فرسٹریشن تھا, ان کے جنرلز بیٹھے ہوئے ان کے ٹی وی پہ یہ بات کر رہے تھے کہ بس کسی طرح سے جو ہے یہ اسلام آباد میں JD Vance جو ہے وہ لینڈ نہ کریں اور کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کو وہ پروپیگیٹ کریں کہ اسلام آباد ہیز فیلڈ. تو ریجنل لیول پہ یہ صورتحال ہے کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل اس کو سبوتاج کرنا چاہ رہا تھا, انڈینز اس کو سبوتاج کرنا چاہ رہے تھے, بٹ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو فرسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن ہے یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کا ہے. تو اسٹیٹ لیول پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایران کو تو بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوا نا, ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹرکشن ہوئی, اس کی لوگ مارے گئے. آن دا ادر ہینڈ امریکنس جو ہیں وہاں پہ ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ ہے. پیپل آر ناٹ ان دا فیور آف دس وار, تو ان کے اوپر یہ ہے. دین تیسرا جو لیول ہے وہ انٹرنیشنل اور گلوبل لیول ہے, اور ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی JD Vance روانہ ہوئے ہیں تو ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہیں آسٹریلیا سے, یورپ سے, UK سے اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ ریزیوم ہونی چاہیے اور ان کو جو ہے وہ فردر آگے بڑھنا چاہیے اور پیس کو جو ہے وہ لے کر کے چلنا چاہیے. میں اس چیز پہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ ابھی جیسے میری کالیگ نے یہاں پہ بیٹھ کے بتایا, ڈاکٹر حسن اور حیدر صاحب نے, کہ دیر آر
some people who want to influence in America, and then there are some people in Gulf region. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایفرٹس تو کریں گے. جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ اسرائیلی فیکٹر ہے, جو کہ کب سے اس کی یہ وش تھی اور ڈریم تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کو گھسیٹ کر کے اس وار میں لائے. جب سے انہوں نے غزہ کے اوپر اٹیک شروع کیا تب سے جو ہے وہ چاہتے تھے. ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر انہوں نے بامبنگ کی ایرانینز کی کانسولیٹ کے اوپر. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ وار ختم ہو, کیونکہ وہ تو اپنے وار کے تھیٹر کو زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فیکٹر تو از دیئر. But now it's the real test of diplomacy, not only for Pakistan, but all the actors جن کی جو ہے ظاہر ہے کہ آئل کرائسس ہیں, گیس کرائسس ہیں, which will lead to the food crisis also. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے, اور ہم ایک ایسے دور کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے. جیسے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت دفعہ اسٹیٹمنٹ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کی اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال ٹھیک ہو جائے. So I think we should be positive and let's see. لیکن having said that, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل فیکٹر از دیئر, اور یہ جو بھی پیس پروسیس ہے اس کی جو وائبلٹی ہے وہ بیس کرتی ہے آن دا انٹینٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اسٹریٹجک پرائورٹی کیا ہے, کیا ان کی اپنی نیشنل سیکورٹی سپریم ہے ان کے لیے, اور کیا ٹرمپ کے لیے اپنا فیوچر امپورٹنٹ ہے, یا پھر کہ اسرائیل's national security is important. And we should not forget the Epstein files, of course. جی ٹھیک ہو گیا. کرنل صاحب, ہم اسٹیٹس آف ہرمز کی بات کر رہے تھے, اس میں تازہ ترین اپڈیٹس آئیں جو میں نے گوشگزار کی آپ کی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اسی شو کے اندر ہم یہ مذاکرات سے پہلے خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ انڈیا اور اسرائیل اپنا کوئی نہ کوئی اس میں کوئی ایسا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں جس سے یہ مذاکرات کے اوپر یا اس جنگ بندی کے اوپر کچھ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیز فائر اگر یہ لمبا چلتا ہے, تھوڑا سا اس کو مزید اس میں کچھ دنوں کی ایکسٹینشن کر دی جاتی ہے, تو کیا جنگ بندی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے, یا اسٹریٹس آف ہرمز کے اوپر جس طرح ابھی امریکہ نے محاصرہ کی کوشش کی ہے کیا وہ محاصرہ کر پائے گا؟ اچھا, میں ایک چیز اور اس میں ڈسکس کرتا چلا جاؤں. اس ٹویٹ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹس آف ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران رضامند ہو گیا تھا. جب دیگر ممالک کو اس میں شامل کیا گیا تو ایران نے اچانک کہا کہ وہاں پہ مائنز بچھی ہوئی ہیں, تو لہٰذا کسی جہاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاز تو مسلسل وہاں سے گزر رہے ہیں اور پاکستان کے جہاز بھی گزرے ہیں, تو اب اگر وہاں پہ مائنز تھیں تو ان جہازوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, میں عرض کروں اسٹیٹ آف ہرمز کسی بھی قیمت کے اوپر ایران کے پاس یہ جو ایول ٹرینگل ہے یو ایس, اسرائیل, انڈیا, یہ ان کے پاس ہضم نہیں ہو رہی بات. یہ بات میں واضح کرتا چاہوں کہ جو لیٹسٹ رولز ہیں نیول واٹر کے کہ کوسٹ لائن سے کتنے ناٹیکل مائل آپ اندر ہر ملک کو جگہ دی ہوئی ہے, اسٹیٹ آف ہرمز اسی میں آتی ہے. اٹس ناٹ انٹرنیشنل پیسج, اٹ از اے پیسج ان بٹوین ایران اور عمان. کوئی تیسرا ملک یو ایس اے کا یا دنیا کے کسی اور ملک کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں ملکوں کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. باقی نیگوسیشن میں ہے کہ وہ کس حد تک کھولیں گے, مگر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی فیس لیں گے. ری بلڈنگ کی تھوڑی لیتے ہیں کہ زیادہ لیتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے مناسب ہو. اچھا, میں فیس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی ٹرمپ کی جانب سے, انہوں نے کہا جی کہ وہ ایکسٹورشن منی ہے اور ہم ایران کو ایکسٹورشن منی نہیں لینے دیں گے, اور جو جہاز ان کو پیسے دے کے گزرے گا اس کے لیے باقی سمندری راستے بند کر دیں گے. میں نے یہ ٹرمپ کی ٹویٹ جو ہے جی یہ سنی ہے. میں جہاں تک ٹرمپ کی ہر 2-4-5 گھنٹے کے بعد یو ٹرن آتا ہے, میں اس کو زیادہ وزن نہیں دیتا. بات یہ ہے جی کہ پیچھے اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہیں, وار گیمنگ ہو رہی ہے, بڑی ایکسٹینسو اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ کیا کھویا کیا پایا اور فیوچر میں کیا کرنا ہے, کیسے کریں گے. انڈیا اس میں پورا شامل ہے, اور انڈیا نے پورا نیٹ ورک میں اپنا پھیلا کے یو ایس اے کو اور اسرائیل کو ایک نئی لائن دے کے
یہ گارنٹی دی ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں. میں اپنے نیول آرمامنٹ بھی بھیجوں گا, شپس بھی بھیجوں گا, اور میں آپ کی مدد کروں گا. یہ جو بلاکڈ والی بات آ رہی ہے, یہ بلاکڈ انڈین اوشن میں ہی ممکن ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ گوادر کے آس پاس آئیں یا گوادر کا کچھ حصہ ہمارا چھوڑ کے وہ تھوڑے سے اور آگے جا کے کریں. ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے کیونکہ چائنا کی ڈیولپمنٹ اس کی انرجی کے اوپر ہے, اس کا ویل چل رہا ہے جی انرجی کے اوپر. اس کا 40% جو اس کی انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس ایریے سے لے رہا ہے. اور اگر وہ 40% جاتی رہے گی اسٹریٹ آف ہارمز سے, اور ان کو امریکن اور ان کے لوگوں کو, جس میں انڈیا بھی سفر کرے گا, انڈیا کا بھی کوئی 35% انرجی ادھر ہی سے آ رہی ہے, تو اس لیے انڈیا ابھی ہر قیمت کے اوپر شرارت کرنا چاہتا ہے. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انڈیا نے اپنی فورسز آگے ایڈوانس بیسز پہ موو کی ہوئی ہیں, ہماری ایسٹرن سائڈ پہ بھی. اور اس کے ساتھ جو سچویشن اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کی ہے, یہ کہنا اس کا ٹرمپ کا, ان کی بلی تھیلے سے نیگوسیشن کے درمیان ہی نکل آئی تھی. نیگوسیشن کے درمیان میں امریکن شپس, نیول شپس جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ڈیٹیکٹ ہو گئے تھے. پھر نیگوسیشن کے درمیان میں رکاوٹ آئی, اس کو پروٹیسٹ کیا گیا. اس کے بعد ان کے وائس پریزیڈنٹ نے واپس رنگ کر کے ان کو نکالا ادھر سے, تو پھر دوبارہ نیگوسیشن ریزیوم ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا سیریس پلان آلریڈی بن چکا ہے, اور یہ اس کو لانچ کرنے والے ہیں ود ان اے ڈے اور ٹو. اور ابھی رہ گیا آپ کا سوال مائنز والا. مائنز انہوں نے کی ہوئی ہیں, پیسج چھوڑا ہوا ہے, اور اتنا پیسج ہے کہ وہ کنٹرولڈ پیسج ہے. ایران اس کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ شپ نکلتے ہیں. اس میں سے جو شپ کوئی آ کے اپنی مرضی سے نکلنا چاہتا ہے اس کو وہ روک لیتے ہیں, وہ رک جاتا ہے افیکٹولی, اس کو ڈیمیج بھی ہوتا ہے. اور اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں امریکن اس کو کھلوا سکیں. اس کو کھلوانے کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں تو یہ پھر جوائنٹ آپریشن ہوگا. جوائنٹ آپریشن میں گراؤنڈ فورسز پیراٹروپر بھی ڈالے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ڈائریکٹ نہ ڈالیں, وہ ساتھ والے خاص جزیرے میں, اور اس کے ساتھ 6-7 جزیرے اور بھی ہیں ادھر, ان کو بھی پک اپ کر کے ڈالا جا سکتا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یو اے ای کے ہیں. اچھا, تو وہ یو اے والا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, اور وہ نزدیک بھی ہے کہ ادھر وہ فجیرہ والا بتائے. جی فجیرہ میں عرض کروں گا کہ وہ آئل سٹی ہے پراپر. جی فجیرہ والی جگہ سے بھی کیا جا سکتا ہے, مگر فجیرہ والا آلریڈی ایران کے پاس لسٹڈ ہے جی, اور اس کا وہ دھیان رکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں کچھ رپورٹس چل رہی ہیں جی, وہ ٹھیک چل رہی ہوں گی. فجیرہ کا ڈسٹینس جی بہت کلوز ہے. اگر وہ نئی جگہ پہ جا کے ان کے پاس اگر پورا ڈیٹا نہیں ہے ان کا, اور انہوں نے اس کی گراؤنڈ کی انالیسس نہیں کی ہوئی, تو شاید پھر وہ نئے جزیرے کو ہاتھ لگانے کی بجائے اسٹریٹ آف ہارمز پہ آنے کے چانسز کم ہیں ڈائریکٹلی. تو پھر ہو سکتا ہے کہ فجیرہ سے وہ برج ہیڈ بنا کے تو ادھر سے لانچ ہو جائے, مگر یہ کہ اکیلی ایک جگہ سے نہیں جائیں گے. میں عرض کروں کم از کم ملٹیپل 3 پراؤنڈ ہوگا, پھر آپ اس میں لنک کریں گے, ایک جگہ سے نہیں آئیں گے. اور 3 جب کریں گے تو ایک آدھ کچھ نہ کچھ سکسیسفل ہو جاتی ہے. تجربے سے یہ بات ٹھیک ہو گیا. حیدر صاحب, فجیرہ کا ذکر ہو رہا ہے, حیدر نہیں ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, فجیرہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. آج پاکستان کے 2 جہاز ان کو اسٹریٹس آف ہارمز سے گزرنے سے روک دیا گیا, اور وہ دونوں جہاز فجیرہ گئے ہیں دوبارہ واپس اس سائڈ پہ. اچھا, اب اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے پہلے بھی جو نئی ایک الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے دنیا کے اندر, ہم پچھلے 2-3 دن سے نیو ورلڈ آرڈر کی بھی بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کیا الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور یہ فجیرہ کی یا باقی پورٹس کی جو امپورٹنس اس وقت کھل کے سامنے آ رہی ہے, کیا کیا امپورٹنس ہے ان کی؟ دیکھیں, کچھ چیزیں تو ہم نہیں بیان کر سکتے کیا ہے, اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو ابھی ہم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان کا ذکر کریں. جتنا ممکن ہے اتنا تو اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اتنا ممکن ہے کہ ہمیں واچ کرنا ہے اپنے کوسٹ لائن کو. اس وقت گوادر کو واچ کرنا ہے, ویری امپورٹنٹ, اور انڈیا کو واچ کرنا ہے. وہاں سے کوئی ایسکلیشن ہو سکتی ہے, کوئی کارروائی ہو سکتی ہے ہمارے, اس لیے کہ اب ہم فیسیلیٹیٹر سے زیادہ ہیں اس سارے معاملے میں. اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیونکہ دوسری سائڈ پہ جیسے کرنل صاحب نے فرمایا ڈیولز ٹرائنگل ہے, جس کا حصہ امریکہ ہے,
امریکہ کے ابھی لوگ آئے, ان کا ڈیلیگیشن آیا پاکستان میں مذاکرات کے لیے, تو پاکستان کو اپنی ایک نیوٹرل آئیڈینٹی بھی مینٹین کرنی ہے تاکہ دوبارہ مذاکرات کرنے ہوں تو یہ دروازہ کھلا ہو. اور ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں اگر آتے ہیں ہم کسی ایسے الائنس کے ساتھ جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, دیٹ ول ناٹ بی ویری گڈ فار اس. ٹھیک ہے, سو جو ایک نیوٹرلٹی والا ایلیمنٹ ہے وہ تو شاید اتنا اب مینٹین نہ رہے آنے والے دنوں میں. جو ہم بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے اب سے کوئی 2 ہفتے پہلے یا ہفتہ پہلے بات ہوئی تھی آپ سے کہ یہ نیوٹرلٹی جو ہے یہ جولائی تک مینٹین نہیں رہے گی. جولائی اگست میں جب ہم آگے چلے جائیں گے, ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں ہفتوں کے حساب سے. جی بالکل مجھے یاد ہے, بالکل. تو آپ کو یاد ہے, تو ہمیں ایک بہت ہی کلیئر پوزیشن لینی پڑے گی اور سبھی کو لینی پڑے گی. جو بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ اب مئی جون یہ 2.5-3 مہینے کا ہی رہ گیا ہے. پھر ایک پکی سائڈ لینی ہوگی اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ حالات ایسے ڈیولپ ہوں گے کہ وہ سائڈ پھر اب آپ کو چوز کرنی پڑے گی, اور وہ سائڈ آپ کی کلیئرلی چائنا اور رشیا اور یہ بلاک بنے گا اس سائڈ. جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بڑی اہم باتیں ہیں یہ. ڈاکٹر سحرا عباسی صاحبہ, ہمارے پاس ابھی ٹائم بھی کیونکہ بہت تھوڑا رہ گیا, لیکن میں چاہوں گا کہ اسی ایشو کے اوپر یہ ایک جو نئی الائنمنٹ ہے اور اس کے اندر دنیا کا کس طرح تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ جولائی سے لے کر نومبر تک بہت ساری دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. ہم نیو ورلڈ آرڈر کی بات بار بار یہاں پہ اپنے شو میں ڈسکس کرتے رہے ہیں. کیا آپ بھی محسوس کرتی ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر اور نئی دنیا کے اندر الائنمنٹس ملکوں کی؟ جی بالکل. دیکھیں یہ جو وار ہے اس نے بہت چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے. مارکیٹس نہیں بنیں گی, جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ گلف ریجن میں جو ہے وہ کرائسس ہو گئے ہیں تو گوادر کی طرف سارے لوگ جو ہے وہ ریورٹ کریں. سو وی ول سی دیٹ کہ نیو مارکیٹس جو ہے وہ بن گئی اور پاکستان کو اس میں بہت زیادہ اپارچونیٹیز جو ہے وہ مل سکتی ہیں. دوسرا پولیٹیکل اسٹرکچر اور سیکورٹی آرکیٹیکچر جو ہے ریجن کا, پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ کا اور سراؤنڈنگ ایریا کا, یہ کمپلیٹلی ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ ہمیں اس کی نظر آئے گی. ایز ویل ایز گلوبل سیکورٹی آرکیٹیکچر وڈ آلسو چینج, جو کہ پہلے ہی بہت حد تک بدل چکا ہے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ امریکن کی ڈکلائن کی جب بات ہوتی تھی تو لکھنے والے اور پڑھنے والے یہی کہتے تھے کہ اٹس مور آف لائک اکنامکلی جو ہے وہ چائنا سے پاس کرے گا. بٹ ناؤ وی ہیو سین کہ صرف اکانومی کے اندر نہیں, پولیٹکلی ہم نے دیکھا کہ پورے یورپ نے جو ہے وہ امریکہ کو کہا کہ دس از یور وار, سو گو اینڈ فائٹ یور وار, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ود یو. سو ہم دیکھیں گے یورپ کے اندر, ایشیا کے اندر, وی ول سی کہ نہ صرف اکنامکلی امریکہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ کے طور پہ دیکھا جائے گا, بلکہ پولیٹیکلی اور سیکیورٹی لیول پہ بھی جو بھی ہے جتنا مرضی ڈسٹرکشن کی ہے امریکنز نے ایران کے اندر, بٹ ایرانینز نے ریزسٹ کیا ہے اور فورس کیا ہے یو ایس کو کہ وہ نیگوسیشن کے ٹیبل پہ آئے. سو آئی تھنک دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان دا کمنگ منتھس وی ول سی, اوور نائٹ تو نہیں لیکن اوور دا کپل آف منتھس وی ول سی بہت چینجز آ جائیں. بالکل ٹھیک. کرنل صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے اندر ریسٹرکچرنگ نظر آ رہی ہے آپ کو, اور ایک یو اے ای کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ضرور روشنی ڈالیے گا, کیونکہ یو اے ای کا تازہ ترین چیز ہے اور ٹرمپ نے خصوصی طور پر یو اے ای کا ذکر بھی کیا ہے کہ آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کی جو بحری ان کی ہے کیپیسٹی اس کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے. جی بات کروں, یو اے ای ہمیشہ ہی اسی ٹرائنگل کا حصہ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان نے بڑی کوشش کر کے اور بڑے تعلقات بنا کے کچھ لوگوں کے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے 1-to-1 ریلیشن شپ بھی بہت گہری ہے ادھر. اور یو اے میں ویسے بھی دبئی میں جو جتنا ایسٹ ہمارے شفٹ ہو چکے ہیں اور جتنی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہے, انکلوڈنگ وہ ایک ٹائکون جو ریئل اسٹیٹ کے آپ کے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انڈر کرنٹ چل رہی ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ یو اے ای اور ساتھ کی چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہیں
ان کے اندر عوام اور حکومت اور بادشاہت میں اس وقت کریک نظر آ رہا ہے. نیچے فیلنگ جو ہیں وہ بڑی انٹینس ہیں ایران کے لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی لیڈرشپ کو مارا گیا ہے, اور اوپر امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ جس حد تک دوستی جا چکی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک وقت تھا کہ مڈل ایسٹ سارا اکٹھا تھا اور سعودیہ کی اپنی کمانڈ کنٹرول اور انڈرسٹینڈنگ میں تھے سارے. ابھی ادھر بھی مجھے فرق نظر آتا ہے. سعودیہ کے خلاف یو اے ای نے جو ایکشن لیے پچھلے 3-4 مہینے میں وہ آپ کے سامنے ہے. وہ آرمامنٹ بھی پکڑے گئے, ان کی باقی چیزیں بھی. تو سعودیہ کو تو کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ یو اے ای کدھر کھڑا ہے. اور ابھی یہ بھی شک مجھے یہ لگتا ہے کہ سعودیہ اور قطر یہ نئے بلاک میں ہوں گے, اور باقی چھوٹے چھوٹے شاید یہ اپنی بادشاہتیں بچانے کی کوشش میں اور سٹرگل میں ہوں گے. بچتی ہیں کہ نہیں بچتی میں وقت سے پہلے کچھ کہنا نہیں چاہتا. ہمارے لیے ریڈ لائٹ ٹاؤن ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سائرہ عباسی صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.